نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت طعنے دیتا ہے، بہت عیب لگانے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں، اسے ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا علم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جلائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ آگ ان پہ بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے ستونوں میں۔ اس صورت میں دنیا کے مال سے محبت کرنے والے اور اسے گن گن کے رکھنے والے اور اس کی صفات اور اس کا انجام بیان ہوا ہے۔ مال کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا، پھر اسے گن گن کے رکھنے والا، پھر اس کے نتیجے میں اس میں جو قباحتیں آ جاتی ہیں اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا، یہ خلاصہ ہے اس صورت کا۔ دنیا کا مال کمانا اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا دین اسلام اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ اسلام مال کمانے کو غلط نہیں کہتا اور کما کے جمع کرنے کو بھی غلط نہیں کہتا، لیکن مال کماتے وقت مال جائز طریقوں سے کمانے کی اسلام پابندی لگاتا ہے، اور کما کے پھر جائز صورتوں میں خرچ کرنے کا کہتا ہے۔ کتنے ہی صحابہ ایسے تھے جن کے پاس بڑا مال تھا، بڑے بڑے مالدار صحابہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ اس طرح کئی اور صحابہ، اور انہوں نے بڑا مال جمع کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے مال جمع کرنے پہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی تھی، بلکہ اس مال کے ذریعے انہوں نے اپنی بڑی آخرت بنا لی اور بہت اعلیٰ درجات حاصل کیے جنت کے۔ مال کمانا اس وقت معیوب ہو جاتا ہے جب
انسان مال کی محبت میں جائز اور ناجائز کا فرق ختم کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میں جائز طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں. کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو مال کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چوری کرنا پڑے تو چوری کر لیتے ہیں، ڈاکہ لگانا پڑے ڈاکہ لگا لیتے ہیں. یعنی مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی آئے. تو مال کی محبت میں جب انسان حرام اور حلال کا فرق ختم کر دیتا ہے تب اسلام جو ہے وہ اسے غلط کہتا ہے. پھر کتنے انسان ہیں جو مال کما کے اس کے بعد لگاتے وقت نہیں دیکھتے کہ ہم اسے اللہ کے فرما برداری میں خرچ کر رہے ہیں یا نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں. ناجائز کاموں میں مال جو ہے وہ لٹائے جاتے ہیں، ایسے کاموں میں جہاں پہ اللہ کی صرف نافرمانی ہی نافرمانی. اور پھر اس سے بڑی ایک اور قباحت آتی ہے انسان میں کہ مال زیادہ آ جائے. ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ و بالا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں. یہ ایک ایسا انسان کا عمل ہے اور ایسی سوچ ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا شروع ہو جائے اور دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھے. اور پھر کتنے انسان جب مال زیادہ آ جائے تو پھر دوسروں کو ذلیل کرنا بھی ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، معمولی سمجھتے ہیں. جب وہ دوسروں کو سمجھتے حقیر ہیں تو پھر کئی دفعہ وہ دوسروں کو ذلیل بھی کر لیتے ہیں اور اتنے دلیر ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ ایک معمولی عمل لگتا ہے اور اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، رہ جاتے ہیں انسان کی بے عزتی کر دی. دوسروں کے عیبوں کا پتہ چل جائے تو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے، مجھے پتہ ہے وہ جیسا ہے، میں جانتا ہوں اس کو اچھی طرح، اس کے عیب بیان کرتے ہیں. اور اگر کسی سے مخالفت ہو جائے تو پھر اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اس کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو ایسے انسانوں کی اس صورت میں مذمت کی گئی ہے کہ جو مال کی محبت میں دوسروں کو ذلیل اور کمتر سمجھیں اور پھر ان کے عیب تلاش کریں اور پھر ان کو تانے دیں. اگر پتہ چل جائے کسی کی کمزوری کا تو ان کو تانے دیں. ایسا شخص جو ہے اس کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اور میں ویل لکل ہمزہ، بڑی تباہی ہے، ہلاکت ہے. جہنم کی ایک وادی کو بھی ویل کہا جاتا ہے. یہ بھی یہاں مفہوم ہو سکتا ہے کہ جہنم ہے اس شخص کے لیے. کس شخص کے لیے؟ لکل ہمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو تو دوسروں کو تانے دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں تجھے تو کیسا ہے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہوتی، تو اس کو تانے دینا، اپنے آپ کو بالا سمجھ. لمزہ، اس کے عیب تلاش کرتے رہنا، اس کے عیبوں کی ٹوہ میں رہنا. الذی جمع مالا وعددہ، وہ ایسا کیوں بن گیا ہے کہ دوسروں کو تانے دیتا ہے، عیب لگاتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بڑا مال جمع کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. پیسے پہ انسان کو بڑا فخر ہوتا ہے نا. بیمار ہو جاؤں گا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرا لوں گا، اچھے سے اچھے اسپتال میں جا کے علاج کرا لوں گا، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو.
اور وہ سمجھتا ہے کہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس بڑی دولت ہے، اس لیے میرے پاس کیسے بیماری آئے گی، میں صحت مند رہوں گا، اور جب بیمار نہیں ہوں گا، کمزور نہیں ہوں گا، تو پھر زندہ رہوں گا ہمیشہ، یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا۔ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا۔ لیکن بیماریوں سے تو انسان علاج کرا لیتا ہے، اور وہ بھی شفا اللہ کے فیصلے سے ہی ملتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ دیکھے ہیں، بڑا بڑا مال ہے، لیکن کھاتے کچھ بھی نہیں، اس سے بھی پرہیز ہے، اس سے بھی پرہیز ہے، اس سے بھی پرہیز ہے، دوائیں ہی کھاتے رہتے ہیں، خوراک کھاتے کو نہیں، جتنی خوراک کھانی ہے اتنی دوائیاں کھاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو سنا، وہ کہتا ہے میں نے آج 36 گولیاں کھائی ہیں، ایک اس کام کے لیے، ایک اس بیماری کے لیے، ایک فلاں مرض کے لیے۔ کیمرے کے آگے کھڑا ہو کے لائیو چل رہا اس کا یہ پروگرام، اور کہتا ہے میں نے آج 36 گولیاں کھائی۔ پاکستان کا معروف نامور انسان ہے۔ تو جب انسان جو ہے اللہ کی نافرمانیوں پہ آ جائے تو پھر اس طرح بھی سزائیں مل جاتی ہیں کہ جتنی خوراک اس نے کھانی ہے اتنی دوائی کھانا پڑتی ہے اس کو۔ تو وہ شخص سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے گن گن کے رکھتا ہے۔ اکثر مالدار جو ہیں وہ اپنے بینک بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا رہ گیا ہے، پھر گن گن کے رکھتے ہیں کہ کتنے کم ہو گئے ہیں یا اب کتنے ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ لیکن ایسا نہیں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لینبذن فی الحطمہ، یہ مال پہ فخر کرنے والا، دوسروں کو عیب دینے والا، تانے لگانے والا، اور مال کو ہی سب کچھ سمجھنے والا، اسے ایک دن حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ جہنم کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جو چورا چورا کر کے رکھ دے گی۔ حطمہ کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ کے رکھ دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی، چکنا چور کر دینے والی۔ جہنم کا ایک ایسا حصہ ہے جو اپنے اندر آنے والوں کو توڑ دے گا، مروڑ دے گا۔ یعنی کیسا عذاب ہوگا وہاں کہ جو چور چور کر دے گا انسان۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اللہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ آگ جو ہے وہ انسان کو چور چور کر دے گی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہوگی جو دلوں میں چڑھ جائے گی۔ دنیا میں جب انسان جو ہے اس کو کہیں ایسا ہو کہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو اس کی بیرونی جلد جلنے سے ہی انسان برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کتنے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ جلا، چند دن ہسپتال میں رہا اور موت واقع ہو گئی، تھوڑا سا حصہ جلا ہے۔ لیکن جہنم میں تو موت ہے ہی نہیں۔ جہنم میں پھر کیا ہوگا؟ وہ آگ جلد جلا کے، گوشت جلا کے دلوں تک جا پہنچے گی، دل جلا دے گی، جا کے دلوں پہ چڑھ جائے گی۔ اس قدر شدید اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں، مال کی محبت میں آ کے ہر جائز اور ناجائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مال بھی وہی انسان کے لیے مفید ہوتا ہے جو انسان حلال طریقے سے کمائے، حلال صورتوں میں خرچ کرے، اور اس سے جو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ بنتی ہے۔ سارا مال انسان کا اپنا نہیں ہوتا، اس میں دوسروں کا حق ہوتا ہے۔ تو جو سمجھتا ہے سارا میرا ہی ہے، اس کو تو پھر
وہ مال جو ہے وہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ آگ جو ہے وہ ان کے دلوں پہ چڑھ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ آگ ہر طرف سے ان پہ بند کر دی جائے گی۔ یعنی اگر ایک کمرہ ہو چھوٹا سا اور اس میں آگ جلا دی جائے، بھڑکا دی جائے، اور ہر طرف سے کمرہ بند ہو، چھت بھی ہو، دیواریں بھی ہوں، دروازے بھی بند ہوں یا دروازے ہو ہی نہیں، کسی طرف سے نہ دھواں نکلنے کی گنجائش ہو، نہ حرارت اور تپش نکلنے کی گنجائش ہو، تو کیا بنے گا؟ یہاں کسی کمرے میں آگ جل جائے تو انسان اس کے اندر ہو تو انسان کا سانس بند ہو جاتا ہے، فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یا تھوڑا بہت رستہ ہو، کچھ نہ کچھ دھواں باہر نکلے تو اس کا سانس جو ہے وہ کچھ آسانی ہوتی ہے۔ لیکن جہنم میں کیا ہوگا؟ وہ آگ ہر طرف سے اس پہ بند کر دی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پہ بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، کیسی صورت میں کہ ستون جو ہے، ستون ہوں گے لمبے لمبے، اور ان کے اندر جو ہے وہ انسان کو ڈال دیا جائے گا، اور ان کے اندر آگ جو ہے وہ بھڑکا دی جائے گی۔ وہ ستونوں کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، وہ کہیں نکل بھی نہیں سکے گا۔ ایک اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آگ اتنی زیادہ ہوگی کہ یوں لگے گا جیسے ہر طرف آگ کے ستون ہیں، ایسے آگ جو ہے وہ اوپر کو اٹھے گی، اور ایسے جو ہے وہ گھومے گی، اور ایسے محسوس ہوگا جیسے آگ کے ستون بنے ہوئے ہیں لمبے لمبے، اور ان کے اندر انسان گرا ہوا ہے۔ اتنی شدید جو ہے وہ کیفیت ہوگی جہنم میں ایسے لوگوں کی جو مال کی محبت میں اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں، اپنے زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، اور فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کے متکبر بن کے دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو طعنے دیتا ہے، عیب لگاتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھ بیٹھا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، اسے ہمیشہ زندگی عطا کرے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا علم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پہ بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے ستونوں میں۔